بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریا ٹی وی سے غازی محمد عبداللہ حاضر خدمت، پروفیسر احمد سعید صاحب کے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود، اور ان کی کتابوں اور ان کی تالیفات پر مشتمل یہ جو سیریز کا ہم نے آغاز کیا تھا، آج اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے۔ اس سلسلے میں آج علامہ محمد اقبال کے حوالے سے اور قائد اعظم کے حوالے سے اور حمید نظامی صاحب کے حوالے سے ان کی 3 کتابیں ہیں، ان پر تبصرہ ہوگا۔ ناظرین ملاحظہ فرمائیے۔ جی ناظرین، پروفیسر احمد سعید سیریز کا حصہ ہفتم پیش خدمت ہے۔ امید ہے آپ ہماری اس کاوش کو پسند فرما رہے ہوں گے۔ یہ خصوصی ویڈیوز 3، 6 اور 10 جنوری 2021 کو پروفیسر صاحب مرحوم کی رہائش گاہ پر ریکارڈ کی گئیں۔ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مرحوم کا آخری انٹرویو ثابت ہوا، کیونکہ 13 جنوری 2021 کو مرحوم احمد سعید ہم سے جدا ہو گئے۔ پروفیسر احمد سعید جیسی نابغہ ہستیاں روز روز جنم نہیں لیتیں۔ علم تاریخ اور طالبان تاریخ پر مرحوم کا بہت بڑا احسان ہے۔ بالخصوص پاکستان اور تحریک پاکستان جیسے موضوعات پر ان کی کتب ہم سب کے لیے گراں قدر سرمایہ بن چکی ہیں۔ آپ کی انہی خدمات کے ادنیٰ اعتراف کے طور پر حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ اسٹوریا ٹی وی اساتیر کے لیے یہ امر باعث فخر اور اطمینان ہے کہ پروفیسر احمد سعید مرحوم کی گراں قدر تصانیف اور ان کی زندگی پر مبنی ویڈیوز کا تحفہ آپ کی نظر کر رہا ہے۔ یقیناً آپ ہمارے ساتھ اس علمی سفر میں پہلے کی طرح شامل رہیں گے۔ ناظرین، یہ یادگار نشستیں میرے لیے بھی ایک خوبصورت سرمایہ ہیں۔ ان کی خوشبو آج تک تازہ ہے۔ میرا تعلق پروفیسر احمد سعید مرحوم سے 1992 سے استوار ہوا، جو ان کی وفات تک قائم رہا۔ اس دوران ان سے ہونے والی علمی نشستیں، گفتگو، ان کی فکر انگیز باتیں میری یادوں کا لامتناہی سلسلہ بن کر آج بھی دل کے نہا خانے میں زندہ و جاوید ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحوم پر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اور پروفیسر احمد سعید صاحب مرحوم کی کچھ مزید یادیں تازہ کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے تاکہ پروفیسر احمد سعید صاحب کی کچھ مزید کتابوں پر ان کی اپنی زبانی تبصرہ آپ سن سکیں اور دیکھ سکیں کہ پروفیسر صاحب مرحوم نے ان کتب پر کتنی محنت کی ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ اس سے پہلے کی ہم بقیہ جو 6 ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں ان کو بھی جا کر آپ ملاحظہ کیجئے۔ ان میں پروفیسر احمد سعید صاحب کی تقریباً تمام اہم کتابوں پر ان کی اپنی زبانی تبصرہ موجود ہیں۔ شکریہ۔ سن 1977 میں علامہ محمد اقبال کی 60 سالہ تقریبات کا ایک پروگرام پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام شروع کیا گیا تھا۔ اس موقع پر میری ایک کتاب اقبال اور قائد اعظم شائع ہوئی تھی، جس کے اب تک 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ اس کتاب میں نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے درمیان جو تعلقات تھے وہ کہاں سے شروع ہوئے، اس کے ابتدا میں کیا معاملات تھے، ان دونوں کے درمیان اختلافات کن امور پر تھے، بعد میں 1936 کے بعد جب ان دونوں کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو گئیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی
قائد اعظم محمد علی جناح کی علامہ اقبال کے ساتھ ایک خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا، اس کا میں نے اس میں کتاب میں تفصیلی ذکر کیا ہے، اور الحمدللہ کہ اس کتاب کے 3 ایڈیشن شائع ہو۔ اس کے علاوہ میری ایک کتاب ہے اقبالیات نوائے وقت، 15 روزہ اخبار نوائے وقت جو تھا 15 روزہ اخبار کے طور پر شروع ہوا تھا، بعد میں یہ ہفتہ وار ہوا اور پھر روزنامہ ہوا۔ اس اخبار میں نوائے وقت میں جو کچھ علامہ محمد اقبال کے متعلق جو چیزیں شائع ہوئیں 1940 سے لے کر 1948 تک، وہ اس کتاب میں نے اس کا احاطہ کیا ہے، اور اس کتاب میں نے یہ بتایا ہے کہ نوائے وقت میں کون کون سی چیزیں کس کس موقع پر شائع ہوتی رہی۔ جی بالکل۔ گزارشات حمید نظامی سر۔ اس کے علاوہ میرا ایک اور کام جو ہے وہ ایک سیریز کا، وہ ہے حمید نظامی مرحوم جو تھے ان کے حوالے سے میں نے 3 کتابیں مرتب کی ہیں۔ ایک کتاب نگارشات حمید نظامی ہے، اس میں حمید نظامی کے وہ کالم ہیں، وہ جو مضامین ہیں جو انہوں نے بہت سے اس زمانے کا، جو ان کا ایک اسلامیہ کالج کا رسالہ تھا کریسنٹ، اس میں شائع ہوئے، اور اس کے علاوہ انہوں نے شیرازہ ایک اخبار نکلتا تھا چراغ حسن حضرت کا، اس میں بہت کچھ لکھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں حمید نظامی کی نگارشات جو اس سے پہلے کبھی ایڈٹ نہیں ہوئی تھی، ان کو میں نے ایک کتابی شکل جس کا نام نگارشات حمید نظامی ہے اس میں نے ایڈٹ کیا تھا۔ اس کے بعد ایک کتاب حمید نظامی کے سلسلے میں ہے، حمید نظامی کے کالم۔ اصل میں اس کتاب کا نام میں نے یہ رکھا تھا جاتی کیا سوچتی ہے، لیکن وہ بس پھر معاملات اس نہج پر چلنے لگے کہ وہ اس کتاب کا نام تبدیل کرنا پڑا، اور حمید نظامی نے جو مختلف ادوار میں جو اپنے کالم لکھے ہیں، میں نے ان کالموں کو میں نے ایڈٹ کیا ہے۔ اور تیسری کتاب جو ہے وہ حمید نظامی کے ہی حوالے سے ہے، اور حمید نظامی کا یہ پاکستان، تحریک پاکستان کے حوالے میں کیا ان کا کردار ہے، اس کو میں نے اس کتاب میں ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ میں نے الحمدللہ جو جتنے کام کیے ہیں وہ ادارے کے کام تھے، لیکن میں نے تنہا بغیر کسی مدد کے میں نے یہ ان کاموں کو شروع کیا۔ اور اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ ان دنوں میں ایک کتاب میری تیار ہے، انشاءاللہ 1 مہینے 1.5 مہینے میں چھپ جائے گی، لاہور ایک شہر بے مثال۔ اس کتاب میں نے لاہور کے حوالے سے ایسی نادر چیزیں اکٹھی کی ہیں کہ جس کا ابھی تک بہت کم لوگوں کو ادراک ہے۔ مثلاً اس کتاب میں نے یہ بیان کیا کہ لاہور میں جلوس کیسے نکلا کرتے تھے۔ اس کتاب میں نے یہ لکھا کہ یہاں جو ریڈیو پاکستان لاہور ریڈیو اسٹیشن تھا وہ کیسے قائم ہوا، اور پھر اس نے کس طریقے سے ترقی کی اور کس طریقے سے وہ سارے معاملات ہوئے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ بھی میرے خیال میں ایک بڑی اہم کتاب ہے، جس میں نے پوری اپنی جو دماغ تھا اس کو میں نے اس کتاب میں جڑ دیا، اور میں نے اس کتاب پر بہت محنت کی۔ انشاءاللہ سر، یہ لاہور ایک شہر بے مثال جیسے کہ نام سے ہی مجھے عیاں ہو رہا ہے، اور مجھے پوری توقع اور یقین ہے کہ یہ پروفیسر احمد سعید صاحب کی سابقہ کتب کی طرح ہی بلکہ اس سے بڑھ کر پذیرائی حاصل کرے گی، چونکہ لاہور کی تاریخ اور اس کے کلچر کے حوالے سے ہم بہت ساری کتابیں پڑھ چکے ہیں، سید عبداللطیف ہو، کنہیا لال ہو، یا اور جو بعد میں یہ حمید نے جو لکھا یا دوسرا، لیکن جو ایک مورخ لکھتا ہے سر، اور ناظرین میں آپ کو بتاؤں اس کے قلم کی چاشنی اور اس کی جو اتھینٹسٹی ہے اس کا معیار بہرحال مختلف ہوتا ہے، تو اس حصے میں توقع کی جانی چاہیے کہ لاہور ایک شہر بے مثال بھی ایک انتہائی اہم کتاب ثابت ہو۔ ناظرین، اسی پر ہماری آج کی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم پروفیسر احمد سعید صاحب کے انتہائی ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنی علالت کے باوجود جوانوں سے بڑھ کر ہمت سے اور انتہائی دلچسپی سے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اور ہمیں اتنا وقت دیتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی ہم پروفیسر صاحب سے مزید استفادہ کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، ان کو اسی طرح ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں
تاکہ ان کے قلم سے وہ چیزیں نکلتی رہیں جو میرے سامنے اس وقت بکھری پڑی ہیں، جو کئی نسلوں نے یہ جو ان سے استفادہ کیا ہے۔ ناظرین، پروفیسر احمد سعید صاحب جیسے مورخ کسی بھی قوم کا بہت بڑا اثاثہ ہوتے ہیں۔ 2016 میں صدارتی ایوارڈ لینے والے یہ مورخ، صدارتی ایوارڈ ایک انتہائی چھوٹی سی چیز ہے، وہ تمام خدمات کے عوض جو یہ انجام دے چکے ہیں اور جو ابھی بھی انجام دینے کی تڑپ اور پورا جنون رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پروفیسر احمد سعید صاحب سرتپا تاریخ میں غرق ایک انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستانی قوم کے لیے اس طرح کی جو ہستیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پروفیسر صاحب جیسے اکثر اپنی گفتگو میں کہا کرتے ہیں کہ یہ جو تنہا انہوں نے یہ کام کیا، یہ اداروں کے کرنے کا ہے، تو اس لیے آئندہ آنے والے جو لوگ ہیں جو تاریخ کے میدان میں تاریخ نویسی میں قدم رکھ رہے ہیں، ان سے پروفیسر صاحب سے ایک حوصلہ اور ایک سبق لینا چاہیے اور ان سے استفادہ بھی کرنا چاہیے تاکہ صحیح تاریخ لکھی جا سکے۔ ناظرین، اسٹوریا ٹی وی سے جڑے رہیے گا، انشاءاللہ العزیز ہم اسی طرح کی معیاری گفتگویں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نے